کہ کسی گھر میں باپ کی وفات بچپن میں ہو جاتی ہے، ابھی بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، باپ کی وفات ہو گئی، انہی بچوں میں گھر کا جو بڑا بچہ ہوتا ہے، وہ گھر کا بڑا بیٹا اپنی تمام خواہشات کو قربان کر کے اکیلا گھر سے باہر نکل جاتا ہے، کمانے کے لیے جا کر محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، انہی پیسوں سے لا کر اس گھر کو چلاتا ہے، اس گھر کی پرورش کا پورا انتظام کرتا ہے، اس میں رہنے والے بچوں کے سمیت، ماں کے سمیت، بہنوں کے سمیت سب کو لے کر ان کی پرورش کا انتظام کرتا ہے۔ آخر کار زمانہ گزر جاتا ہے، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ہونے کے بعد کامیاب بن جاتے ہیں، کسی کو اچھی نوکری آ جاتی ہے، کسی کو کہیں پر کوئی اور جگہ پر تجارت میں کامیاب، اور بھی مختلف جگہوں پر کچھ بچے سیٹ ہو جاتے ہیں۔ اب جو چھوٹے بچے گھر کے تھے، زندگی بھر ان پر احسان ہے اس بڑے بھائی کا، جب تک وہ دنیا میں باقی رہیں گے اس بڑے بھائی کا احسان رہے گا ان کے اوپر کہ اسی کی محنت کی وجہ سے آپ لوگ آج مقام پر پہنچے ہیں۔ اگر آپ کسی مقام پر پہنچے ہیں بعد میں تو اس کا بدلہ وہی بڑا بھائی جس نے اپنی قربانیاں پیش کر کے، محنت کر کے، اس پیسے سے لا کر آپ کو پالا پوسا، آپ کو پڑھایا ہے، اسی کے پیسوں سے، اسی کی محنت سے آپ کامیاب بنے۔ تو ان دوسرے بھائیوں کا، بہنوں کا جو چھوٹے تھے بچپن میں، ان سب کا فریضہ بنتا ہے کہ اس بھائی کی شکر گزاری کریں، اس کے احسان کا خیال کریں، ہمیشہ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، اس کا احسان کو یاد رکھ کے اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں۔ لیکن معاشرے میں ایک بہت بری چیز دیکھی جاتی ہے کہ جب جیسے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، کوئی کسی مقام پر پہنچ جاتا ہے، اس بھائی کو بھول جاتا ہے، اس بھائی کے بچوں کو بھول جاتا ہے، گویا ایسا کہ اس نے کبھی ہمارے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ ہاں تو گھر کا ذمہ دار تھا تو اس نے کیا، ہم بھی تو تھے، کچھ بہت چھوٹے موٹے پیسے اسے دے دیے، ایک رقم دے کر اسے باہر کر دیے۔ یہ ناشکری کی علامت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کے ذریعے کچھ نعمت عطا کرتا ہے، یہ نعمت کا حق ہے۔ اگر کسی کے پاس مال جمع ہے، کسی کے پاس تجارت ہے، یہ تمام چیزیں میرے اور آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے حقوق ہیں ہمارے اوپر۔ جب تک ہم ان نعمتوں کے حقوق ادا کرتے رہیں گے، مثلا مال ایک بہت بڑی نعمت، اس مال کے پیچھے کئی لوگوں کے حقوق ہیں، ہمارے گھر کے افراد، ہمارے گھر کے لوگوں کے حقوق ہیں، ہمارے خاندان کے رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ہمارے اڑوس پڑوس کے کوئی لوگ پریشان ہیں تو ان کا بھی حق ہمارے مال میں بنتا ہے۔ ہماری ضرورتیں پورے ہونے کے بعد جو مال ہمارے پاس بچتا ہے، اس مال میں کئی لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ جب تک ہم اس مال کا حق ادا کرتے رہیں گے، اس مال کو خرچ کرتے رہیں گے، اس مال کو ضرورت مندوں تک پہنچائیں گے، جب تک اس مال کی حفاظت ہوگی، اس نعمت کی حفاظت ہوگی اور اس میں اضافہ ہوگا۔ جب ہم نے اس نعمت کا حق ادا کرنا بند کر دیا تو پھر وہ نعمت ہم سے چھن جائے گی۔ اللہ کا قانون ہے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کرنے کے لیے کسی کو ذریعہ بناتا ہے، کسی کی اللہ مدد کرنے کے لیے کسی کو ذریعہ بناتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ مال پہنچانا ہے تو آپ کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے، تو آپ کے ذریعے سے جب تک وہ مدد ہوتی رہے گی، وہ مال بھی، وہ نعمتیں بھی، وہ تمام چیزیں آپ کے پاس موجود رہیں گی۔ جب آپ نے اس مال کو پہنچانا بند کر دیا، خرچ کرنا بند کر دیا، تو اللہ آپ سے وہ نعمتیں چھین لے گا اور دوسروں کے حوالے کر دے گا۔ اللہ دوسروں سے اپنا کام لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات بہت بڑی ہے، اس کائنات میں اللہ جس سے چاہے کام لے لے۔ تو یہ ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں، صحت کی نعمت، عافیت کی نعمت، مال کی نعمت،